السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سالیہ زون۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے انڈیا سے آنے والی وہ ٹرین جس میں ہزاروں مسافر سوار ہوئے اور ان میں سے صرف 8 مسافر زندہ بچ کر پاکستان پہنچ سکے، اور وہ بھی خون میں لت پت تھے۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی تلاش گمشدہ۔ جب میں نے آزادی کے لفظی معنی تلاش کرنے کی کوشش کی تو لفظ آزادی کو میں نے خود مختاری، حریت، شجاعت، غیرت، بے باکی، خوش نصیبی، نعمت، رہائی اور بے قیدی کا مرکب پایا۔ وطن پاک ہمیں کسی پلیٹ میں سجا کر نہیں ملا، بلکہ اس سرزمین کے لیے ہماری ایک نسل نو کٹ کر مری ہے۔ اس سرزمین کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد کا خون پی کر خود کو زخیز کیا ہے۔ جب پاکستان حاصل کرنے کا وقت آیا تو ہمیں اس وقت خود مختاری کی اشد ضرورت تھی۔ خود مختار قومیں ہمیشہ حریت، شجاعت، غیرت، بے باکی اور نڈری کا سراپا مجسمہ ہوتی ہیں۔ اس خواص کی بنیاد پر ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کا معیار بلند ہو جائے تو وہ قوم خود اپنے اقدار کی پاسداری اور حفاظت کے لیے استدلالی کا مظہر بن جاتی ہے۔ ان تمام کوششوں کے بعد جا کر ایک فرد کو ایک خطے، ایک علاقے اور ایک قوم کو آزادی، رہائی، بے قیدی جیسی نعمت خوش نصیبی سے نصیب ہوتی ہے۔ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے قسمت سے مقابلہ کیا ہے۔ قسمت کے سامنے سینہ تان کر، ڈٹ کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جنگجو قوم بن کر دنیا والوں کو بتا دیا، بے شک میرے پاک پروردگار نے سورہ احزاب میں سچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی تو ہم اس کی حالت کو نہیں بدلا کرتے۔ ہماری قوم نے یہ جنگ یوں ہی نہیں لڑی، بلکہ اس کے پیچھے کلمہ توحید اور سورہ احزاب کی اس آیت کا راز مضمر ہے۔ جب پاکستان کی آزادی کے لیے جنگ ہوئی تو وہ جنگ کوئی عام جنگ نہ تھی۔ کئی ماؤں کے لختے جگر اس ناموسے سرزمین کی خاطر منو مٹی تلے جا سوئے۔ کئی بیٹیوں نے اپنی عزت و آبرو کے فلک اس لیے کھوئے۔ ظلم کی انتہا یہاں تک نہیں رکی، بلکہ ہمارے بڑے بزرگوں کی سفید بالوں کی حیا کو پامال کیا گیا۔ دودھ پیتے ماؤں کے بچوں کی آہوں کا استعمال کیا گیا۔ خون کی ندیاں بہائی گئیں اور دنیا کے نقشے پر لازوال آنسوؤں کی جگہ خون نکلتا ہے۔ یہ واقعات سن کر ہمارا دل کانپ جاتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ اور جب یہ تصور کریں کہ آج اس ٹرین میں ہم پاکستانیوں میں سے کوئی ہوتا تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو پاکستان کی حفاظت کے لیے ایسے تیار کرتے کہ وہ نسل در نسل اس پر آنچ نہ آنے دیتے۔ جب ایک ٹرین میں 1000 مسافر لے کر پاکستان آئی اور اس میں سے صرف 8 مسافر زندہ بچے تو وہ ٹرین سمیت خون کے دریا میں نہائے ہوئے تھے۔ آخر انہوں نے اپنی جانیں دے کر ہمیں ایک آزاد ملک دیا۔ وحشت اور بربریت ہمارے اندر تک سرایت کر جاتی ہے جب ایک بزرگ کا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ جن کو تیراکی نہیں آتی تھی وہ کہتے ہیں کہ سکھ فوجی میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جب میں اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگا تو میرے سامنے دریا تھا جس کو عبور کر کے میں پاکستان پہنچ سکتا تھا، جبکہ مجھے تیرنا تو آتا ہی نہ تھا، مگر پیچھے بھی تو موت تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ پر میرا ایمان بہت پختہ تھا، اس لیے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، مگر دریا میں اتنی لاشیں تھیں کہ میں تیر کر نہیں بلکہ ان لاشوں پر پاؤں رکھ رکھ کر دریا عبور کیا اور پاکستان پہنچا تھا۔ موجودہ وقت میں اگر ضرورت ہے تو اس امر کی کہ کم از کم ہم ایک بار سوچیں تو صحیح کہ ہمارے پاس وہ پاکستان ہے جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے حوالے کر گئے تھے۔ ہمارا آج کا پاکستان آخرکار کس روش پر چل نکلا ہے؟ پاکستان کے عوام میں ایسی برائیاں ہیں جو کسی قوم کی تباہی کے لیے کافی ہیں۔ جھوٹ، بغض، بربریت، وحشت، بددیانتی، رشوت، زنا یہ دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے کو لوٹنے کے در پر ہے۔ ہمارے حکمران کرسی کی خاطر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ خود کو ایک ایسا بادشاہ سمجھتے ہیں کہ جن پر کوئی ذمہ داری نہ ہو، اور قابل غور بات یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا، کیا ہم اس نظریے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہماری زمین جب تک ترقی یافتہ تھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے یہ سرزمین حاصل کی، تو ہماری آزادی تو گمشدہ ہو گئی ہے۔ غربت میں، افلاس میں، پرخطر مستقبل میں، IMF کے قرضوں میں، سیاست کی کرسی میں، ایک دوسرے پر الزامات میں، ان لوگوں میں جنہوں نے یہ وطن حاصل کیا تھا مگر اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کچھ زندہ ہوتے تو کیا ان کا دل خون کے آنسو نہ روتا؟
تو ہماری آزادی جو گم شدہ ہو گئی ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ایمانداری سے، سچائی سے، ہر ایک تعصب سے بالاتر ہو کر ہمیں پاک سرزمین کو صرف نعروں سے زندہ نہیں رکھنا بلکہ حقیقی معنوں میں زندہ رکھنا ہے۔ لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر، دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں غاصبوں کے ڈھیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیہ المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، خوف ہے ہراس ہے، تشنگی ہے پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے۔ ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیہ ہی المیہ ہے پاک سرزمین پر۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔